اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیاں 4 شادیاں، آپ دیاں 4 بیویاں سن۔ سب تو پہلی بیوی جنہ دا نام قتیلہ بنت عبد العزا، جو کہ مسلمان نہیں، انہاں دے بطن اندروں آپ دے 2 بچے ہوئے۔ پہلے دا نام عبداللہ اور بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر آپ نے انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ اس تو بعد آپ نے دوسری شادی کی تھی، اور آپ دی بیوی دا نام، دوسری بیوی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، انہاں دا نام ام رومان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہاں دے بطن اندروں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عبد الرحمن اور ایک بیٹی سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرمائیاں۔ پھر اس تو بعد ام رومان دی وفات تو بعد جنگ موتا جدوں ہوئی، ایک عظیم مسلمانہ دی یاد ہے، اُدھی اندر سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ دی بیوی دا نام سیدہ اسماء بنت امیس۔ پھر انہاں دی شہادت تو بعد انہاں دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی تھی۔ انہاں دے اندروں اللہ رب العزت نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ نے اپنے اس بیٹے دا نام محمد بن ابو بکر رکھیا۔ چوتھی بیوی حبیبہ بنت خارجہ ہے، انہاں دے بطن اندروں آپ نو ام کلثوم اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں بیویاں اور آپ دی اولاد۔ آپ دے والد بھی مسلمان، والدہ بھی مسلمان۔ آپ دیاں ایک بیوی تو چھڑ کے دوسری 3 بیویاں بھی مسلمان۔ پھر آپ دی اس تو بھی بڑھ کے آپ دے پوترے اور آپ دے دوتے مسلمان ہی نہیں بلکہ صحابی رسول بنے۔ اس قدر اللہ رب العزت نے شرف عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ دا جدو نعرہ بلند فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق کپڑے دی تجارت کریا کردے سن۔ ملک شام چو آئے، آکے تے کعبۃ اللہ دے قریب بیٹھے نے، تے لوگاں دے اندر بڑیاں عجیب قسم دیاں باتاں ہو رہی نے۔ ایک مجلس اس کونے اندر ہے، کچھ لوگ اس کونے اندر بیٹھے نے، تے آپس اندر بڑی خسر بسر ہو رہی ہے۔ ہر مجلس اندر ایک ہی لفظ ہے، محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے۔ آخر ایک ٹولی دے کول جا کے بیٹھے، انہوں نے پوچھتے نے، او بھائیو کی ہویا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہوں نے بڑا بچپن تو جاننا وا، میرے بڑے گہرے دوست نے، اللہ نے کرے کیا انہوں دی جان کو نقصان ہو گیا ہے؟ وہ کہندے نہیں، اس تو بھی بڑا مکے اندر سانحہ ہو چکیا ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا نعرہ لگایا کہ لوگوں، لات منات عزا ود سوا یغوث تے یعوق، یہ کچھ بھی نہیں۔ عبادت اگر کرنی ہے تو صرف کلے اللہ دی کرنی ہے۔ اسی تے نویں گات سن کے بڑے پریشان ہوئے ہیں۔ وہ کہندے جی میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہاں، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسے نال اور کوئی مشورہ نہیں کیتا، نہ اپنے باپ دے کول گئے نے، نہ ہی اپنی والدہ دے کول گئے نے، بلکہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبنا شروع کر دیتا۔ لب دیاں نظر پئی
اے پیارے محمد سب پڑھ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ایک بڑی عجیب بات سنی ہے، وہ کیڑی بات ہے مینوں بھی دسو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلا یہ بات سن لو، رب کعبہ دی قسم ہے، مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب تو پہلا بات سن لو، رب کعبہ دی قسم ایسا عمل ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آ جائے پھر سنن والے تے بولن والے تے پڑھن والے اتے درود پڑھنا کی ہو جاندہ ہے، فرض ہو جاتا ہے، ادا ثواب کیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنتا جائے نو معمولی عمل نہ سمجھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں جیڑا کوئی میرے اتے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تسی بھی ذرا پڑھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے یا اللہم صلی علی محمد، اے درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ مالک کائنات انہوں 3 قسم دے انعام دیندے نے۔ سب تو پہلا رب کریم اس بندے واسطے جنت اندر 10 درجے بلند کر دیندے نے، پھر اس تو بعد اس بندے دے نامہ اعمال اندر 10 خطاواں معاف ہو جاندیاں نے۔ میرے بھائی اتنا عظیم عمل ہے، جدو بھی نام آئے محمد فوراً تیری زبان تے تیرا دل تھم جانا چاہیے، تیری زبان تے ایک لفظ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ابو بکر میرے اتے وحی دا نزول ہویا، مینوں رب کریم نے نبی بنا کے بھیجے آئے۔ اللہ دے نبی دسو تے صحیح کیڑا پیغام لے کے آئے جے؟ میرے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے ابو بکر، اے عبداللہ، اے عبد الکعبہ، آج تو بعد میں تیرا نام عبد الکعبہ نہیں عبداللہ رکھنا وام، کیونکہ کعبہ رب دی مخلوق ہے تے کوئی بھی مخلوق کسے دی غلام نہیں ہویا کر دی، تیرا نام عبداللہ ہے۔ اے ابو بکر، اے عبداللہ یاد رکھ لے لا الہ الا اللہ پڑھ لے، نات منات عزا کچھ نہیں کر سکتے۔ تے حضرت ابو بکر صدیق بعد شخصیت نے، حضرت ابو بکر صدیق اس امت دے بڑے ہی عظیم تے فضیلت والے انسان نے۔ آپ نے کوئی سوچیا نہیں، نہ کسی نے مشورہ کیتا، نہ کوئی یہ نہیں آکھیا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی مینوں تسی تھوڑی دیر دی مہلت دے دیو، میرے تسی ساتھی جے دوست جے، میں کو گھنٹہ آتا یا میں کسی ساتھی دوست نال مشورہ کر لواں، ساری زندگی دا دین جو ہے باپ دادا دا دین چھٹنا ہے، لیکن نہیں۔ تے حضرت ابو بکر صدیق نے الفاظ سنے، آپ نے فرمایا اے میرے رفیق، اے میرے پیارے محبوب، تسی حد کرو میں کلمہ پڑھ کے تہاڈا غلام بن جانا وا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے۔ ہن اللہ دے نبی آہستہ آہستہ چھپ چھپا کے لوگاں نوں اللہ دی توحید دا درس دیندے نے۔ تے ایک دن نا حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے نبی دے کول آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی دل کرتا ہے کہ چھپ کے نا کلمہ تے پڑھ لیا پر اس سواد نہیں آ رہا، دل کرتا ہے کہ کعبہ دے تلہ دے قریب حتیم اندر کھڑا ہو کے میں لا الہ الا اللہ دا نعرہ بلند کراں۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ہجے وہ حالات نہیں ہے، لوگ ظلم کرن گے، تشدد کرن گے، ہجے ٹھہر جا،
تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن گزرے نے، آپ نے دیکھیا آپ اپنی تجارت تو واپس آئے نے، کعبۃ اللہ دے اندر آپ نے با کے بیٹھے نے، کی دیکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام لوگ ظلم کر دے پے نے، مار دے پے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ نے لوگاں نو پرے ہٹایا، آپ نے لوگاں نو تکے دے کے پیچھے کر کے فرمایا اے لوگوں تسی اس اللہ دے بندے نو کیوں تسی ظلم کر دے پے جے؟ کہندے جی لات منات عزا نو کہندا نہیں پکارنا۔ آپ نے فرمایا اچھا سن لو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے نعرہ ہے لات منات عزا مشکل کشا نہیں ہو سکدے، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہو سکدا، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکدا، پھر سن لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اے کوئی نعرہ نہیں بلکہ ابو بکر دا بھی اے کوئی نعرہ ہے۔ انہوں نے کی کیتا؟ انہوں نے اللہ دے نبی نو چھڈیا تے حضرت ابو بکر صدیق نو مارنا شروع کر دیتا، اس قدر مارے آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ دے قبیلے دے لوگ آئے، انہوں نے حضرت ابو بکر نو پکڑیا، پکڑ کے تے گھر اندر لے گئے۔ مفسرین نے لکھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق 3 دن تے 3 راتاں بے ہوش رہے، غنودگی دی حالت اندر نے۔ جدو ہوش آیا تیسرا دن تے آپ نے کسے اور دی اپنے زبان چو کوئی نہیں بات کیتی بلکہ ایک کی بات کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا مینوں دسو تے صحیح میرے نبی دا کی حال ہے، مینوں دسو تے صحیح میرے رسول دا کی حال ہے۔ لوگ کہندے نے اے اودے قبیلے والے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اے ابو بکر یار تو عجیب آدمی ہے جدی وجہ تو تیرے نال بری حالت ہوئی، جدی وجہ تو بے ہوش ہے، ہجے بھی تو دے نعرے لانا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر دی جان بھی حاضر ہے، ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ چھڑ سکدا نہیں، چھڑ سکدا۔ وقت گزردا گیا کہ نبی علیہ السلام سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، تفسیر ابن کثیر تے تاریخ دمشق اندر موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن بعد پھر ایک عجیب واقعہ ہویا۔ مکے دا بڑا ہی پلیت آدمی، مکے دا بڑا ہی بدبخت ترین آدمی، مکے دا بڑا ہی لعنتی آدمی، اے او بندہ ہے جن نے اللہ دے نبی علیہ السلام دی کمر اتے گندی او جڑی رکھی سی۔ انہیں دیکھیا اللہ دے نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ دے قریب آپ نماز پڑھتے پے نے۔ اس ظالم دا نام عبداللہ بن ابن ابی مقیت اس بندے دا نام ہے، عقبہ بن ابی معیط اس بندے دا نام ہے۔ انہیں دیکھیا اللہ دے نبی تشہد دی حالت اندر نے، آپ تشہد دی حالت اندر بیٹھے نے، ظالم آیا ہے، انہیں اپنا سر دا صافہ اتاریا، اتار کے تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے گال اندر انہیں پا دیتا، تے پھر انہوں مروڑیاں دین لگ پیا، مروڑیاں دے کے تے انہوں کھینچ دا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دی نظر پہ گئی، آپ دی جدو نظر پئی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کہندے نے کہ میں دیکھ رہا ہاں حضرت ابو بکر صدیق دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ بلند آواز نہ رون لگ پے تے اے جڑا ظالم ہے، اے بدبخت جڑا ہے، اس ظالم دا نام عقبہ بن ابی معیط ہے، انہوں پیچھے تکا دے کے تے حضرت ابو بکر صدیق نے کی فرمایا اتقتلون رجلا، الفاظ سنیا جے رب کعبہ دی قسمیں، آپ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ وہ ظالموں اس انسان میں اس وجہ تو قتل کرنا چاہتے جے کہ جیڑا کہندا میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے جی؟ اللہ ہے، یعنی آپ دا اس طرح دفاع کر دے رہے تے صرف حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت نبی علیہ السلام، آپ تو لوگ اس وجہ تو بھی تھوڑا جا بیدار احتراز کر دے کہ آپ دا ساتھ دین والے ابو طالب نے
ابو بکر دا ساتھ دین والے انہاں دا قبیلہ ہے، لیکن ہن غلام جڑے نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا تے چھپ چھپا کے پڑھیا ہے، جدوں پتہ چلیا اس 7 ایسے عظیم لوگ نے، غلام نے، معاشرے دے اندر جنہاں دی کوئی عزت نہیں ہے، غلام تے غلام ہی ہویا کردا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے حضرت ابو بکر دی کوشش دے نال 7 ایسے لوگ نے جنہاں نے کلمہ پڑھیا، انہاں دے اندروں سب تو پہلا حضرت بلال، پھر اس تو بعد آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والے، دوسرے نمبر تے عامر بن فہیرہ، پھر زنیرہ نام ہے، پھر نہدیہ ہے، انہاں دی بیٹی ہے۔ اس طرح 7 قسم دے لوگ نے، اے جڑے مکے دے جتنے بھی سردار نے، حضرت ابو بکر صدیق چھپ چھپا کے انہاں نو مل دے، انہاں نو جدوں اے ابو بکر دی ملاقات دا علم ہویا، سمجھ گئے کہ لگدا ہے انہاں نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے۔ انہاں نے کی کیتا، ستے دے ستیاں نو مکے دے چرائے اندر کھڑا کر کے تے لوہے دیاں نا زرہ موٹے موٹے سنگل انہاں دے گال اندر ڈال دیتے، ڈال کے تے گرم اگ دی طرح تپ دی لوچ کھڑا کر دیتا تے کی لفظ مطالبہ کی ہے، اوے غلامو توانو تے کوئی بچان والا بھی کوئی نہیں، ہنے کلمہ چھڑ دیو بچ جاؤ گے۔ اللہ دی قسم جدو لوہا گرم ہوندا نا تے جسم دے سڑن دی بدبو آن لگ پیندی، اس قدر ظلم تے ستم سایا، لیکن جان بچان صدقہ اندروں مومن تے مسلمان نے، انہاں نے اس طرح دے جس طرح دے انہاں دے آقا کہندے الفاظ کہہ دیتے، جان چھٹ جاندی۔ بلال دی باری آئی تے بلال دا جڑا امیہ بن خلف ظالم آقا ہے، اے میرے نبی دا سخت ترین دشمن ہے، اے کہندا بلال میں سنیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا؟ ہاں۔ بلال نے فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ اچھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندا لے جاؤ مکے دے خانہ کعبہ دے سامنے تپدی روئے، تپدی ریت اگ دی طرح چلتی ہوئی لوئے، حضرت بلال نو لٹا دیتا گیا، اوپر بڑا باری پتھر رکھیا ہے تے کہندا امیہ بن خلف کہندا اے بلال لا الہ الا اللہ چھڑ دے، اللہ دی قسم ہے میں تینوں بڑی عزت دا مقام دواں گا۔ تے حضرت بلال دی زبان تے کی لفظ ہے، آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، آپ نے فرمایا احد لفظ ہے یعنی اللہ ہی کلا ہے، اللہ کی حاجت روا ہے، جدو کیا اللہ کلا ہی مشکل کشا ہے۔ امیہ جڑا غصے دے نال لال ہو جاندا ہے، کہندا اچھا بلال تو بعد نہیں آنا، کہندا ذرا میرے سامنے تپدے ہوئے کوئلے لے آئے جان۔ آپ دے سامنے کوئلے لے آئے گئے، حضرت بلال نو الٹا کر کے انہاں کولیاں تے لٹا دیتا گیا۔ رب کعبہ دی قسم بلال دی چربی نے کولیاں نو بجھا دیتا ہے، لیکن آہد دا نعرہ چھڑیا، آہد دا نعرہ چھڑیا نہیں۔ میرے نبی پاس دی گزر دینے بلال یار تو آہد دا نعرہ ہولی لا لیا کر، اللہ دے نبی جی نہیں کی ہوئے گا، جان ہی جائے گی نا، بلال مرتے سکتا ہے، اللہ دی قسم زندگی دا مزہ ہی ہونا رہا ہے۔ آہد دا نعرہ بلند تو کدی بھی پست آواز اور کہنا گوارا نہیں ہے۔ امیہ بن خلف بعد نہیں آ رہا، ابو بکر گزرے، حضرت ابو بکر اس ظالم دے کول آئے، آپ نے فرمایا اے امیہ بن خلف منو تو بلال بیچ دے، کہندا میں نہیں بیچنا، فرمایا میں بلال دی بلال دے وزن جتنی قیمت داں گا۔ تے امیہ کہندا اے ابو بکر میں تے تینوں بڑا سمجھدار سمجھنا سا، اے کس طرح دیاں بہکیاں باتاں کرنا ہے، بلال تے تیرے کسے کم دا کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا جو بھی ہے بلال نو لے کے آزاد کر دیتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 40,000 درہم، کنے جی 40,000 سونے دے سکے، تھوڑی رقم نہیں، تھوڑی رقم نہیں۔ تے آپ دا والد ابو قحافہ جے مسلمان نہیں ہوئے
تے کہن لگا ابو بکر یار جے تو کوئی آزاد ہی کروانا سی بندہ کوئی چنگا کرواندہ تاکہ اگر تیری کوئی لڑائی ہوئے تے تیرے نال کھڑا ہو سکے. آپ نے فرمایا ابا جی میں بلال نو اپنے مقصد نہیں میں بلکہ بلال نو رب دی رضا واسطے خریدے آئے. میں بلال نو اپنے واسطے نہیں رب دی رضا واسطے خرید کے آزاد کر دیتا. تے میں اتنے دن رک کے بلال دا ایک واقعہ بھی سناندا چلا جاواں. نبی علیہ السلام دی وفات ہو جاندی ہے تے بلال مدینے چو نکلتے پئے نے مدینہ چھڑ کے جا رہے نے. حضرت ابو بکر صدیق امیر بنے نے پتہ چلیا بلال مدینے چو جا رہے آئے. آپ نے فرمایا بلال دی سواری نو روکیا اے بلال یار حج تے اللہ دے رسول دی وفات دے غم بڑے دادا نے یار تو تے مدینہ چھڑ کے نہ جا جدو تو اذان دینا ہے رب کعبہ دی قسم اللہ دے نبی دی یاد دادا ہو جاندی ہے. ہن حضرت بلال نے فرمایا اے ابو بکر جی میں دو باتاں کراں گا. پہلے نمبر تے مینوں اے دسو تسی مینوں اپنی واسطے اپنی ذات واسطے خریدیا سی یا مینوں رب دی رضا واسطے خریدیا سی؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میں اللہ دی رضا واسطے خرید کے آزاد کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا پھر آزاد بندہ آزاد ہوندا ہے اونوں پھر کوئی روک نہیں سکدا. دوسری بات ہے رب کعبہ دی قسم اج دا مسلمان کہندا ہے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ تے موجود نے. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نے کیسیاں بہتیاں باتاں کرنا ہے بہتے صحیح. اب میرے نبی دا پیارا صحابی بلال ہے کہندے نے اے ابو بکر جی اذان میں دواں گا لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ میں اگے کہنا سا میرے سامنے میرے نبی دا چہرہ ہوندا سی. ہن میں جدوں اذان دواں گا میرے نبی دا چہرہ نظر نہیں آئے گا. ہن بلال نے مدینہ ہی چھڑ جانا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مقام کیے آپ دا مرتبہ کیے. میں تیرے کو ایک سوال کرنا وا صحابہ نے تکلیفاں برداشت کیتیاں کس وجہ تو جی صحابہ نے ماراں کھادیاں. اللہ دی قسم اگلے جمعے انشاءاللہ توحید بیان کریں گے تے میں حضرت سمیہ دا دساں گا جسم دے دو ٹوٹے ہو گئے. صحابہ نے مارا کھادیاں اپنے جسم دی چھنی کروایا کس وجہ تو رب نو مشکل کشا کلا منن دی وجہ تو. اللہ دی قسم ابو جہل طواف کردا پیا ہے تے طواف کردیاں نعرہ لاندا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. جدو اتنے الفاظ کہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے نبی اپنی جگہ تے بہ کے سنتے پہنے. آپ نے فرمایا ظالمہ رک جا اگے نہ کوئی لفظ کہی کہندا الا شریک لکا مگر جڑے تیرے شریک نے لات منات عزا جڑے نے وہ بھی تیری طرح ضرورتاں پوریاں کردے نے وہ بھی حاجتاں پوریاں کردے نے. صحابہ نے مارا اس وجہ تو کھادیاں نے انہوں نے لات منات عزا نو مشکل کشا نہیں منیا. انہوں نے لات منات عزا نو کسے بھی ہستیاں نو داتا گنج بخش غوث نہیں منیا. اج دا کیسا مسلمان ہے کیسا تو مسلمان ہے تو نماز اندر یہ لفظ کمے ایاک نعبد و ایاک نستعین الفاظ سنیا جے ایاک شدت دے لفظ نے ایاک اللہ خاص تیری ہی نعبدو میں عبادت کرنا ہاں و ایاک اور خاص تیری ہی نستعین اللہ میں تیرے کو مدد طلب کرنا ہاں. نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو یا علی مشکل کشادہ نعرہ لانا ہے. کیسا تو مسلمان ہے علی دے منکر نہیں تیرے عقیدے دی اصلاح کرنی چاہنے ہاں. صحابہ نو مطالبات ہوئے اللہ دے رسول نو کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تیرے رب دی عبادت کراں گے ایک دن تو ساڈے رباں دی عبادت کرے اگر. میرے نبی نے فرمایا اللہ ضرورتاں پوریاں کرنے والی صرف کلی اللہ دی ذات ہے. اگر تو اے کہے گا
اللہ مشکل کشا ہے، نہیں لڑائی ہوئے گی۔ جدو تو یہ نعرہ لائیں گا نا اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا ہے ہی نہیں، داتا علی حجویری نہیں، داتا کلے رب دی ذات اللہ دی قسمیں لڑائی تے اٹھے ایمان دا پتہ تے اٹھے چلنا ہے۔ صحابہ دے جسم چھنی کر دیتے گئے، نبی علیہ السلام صحابہ نے فرمایا اللہ دے نبی جی بڑیاں تکلیفاں بڑیاں مصیبتاں آ رہی نے، دعا کرو۔ تے میرے نبی نے قرآن مجید دی آیت پڑھی، اج دا مسلمان تے تھوڑی جی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اے بل بلا اٹھتا ہے، شکوے کرتا ہے، شکایتاں کرتا ہے، کہندا میں تے نمازاں بھی پڑھنا وا، میں تے تہجداں بھی پڑھنا وا، میں تے روزے بھی رکھنا وا، میں صدقہ و خیرات بھی کرنا وا، پھر بھی میرے گھروں تکلیفاں نہیں جاندیاں، پھر بھی میرے بیوی بچے بیمار رہندے نے، پھر بھی میرے رزق اندر برکت نہیں آندی۔ مالک کائنات نے قرآن مجید دے سورۃ البقرہ اندر فرمایا، دوسرا پھر پارا ہے، مالک کائنات نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ مالک کائنات نے فرمایا تسی سمجھ لے اسی ایویں جنت چلے جاواں گے۔ اج دا مسلمان کہندا ہے میں فلاں ہستی دا مرید بن گیا وا، نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں، میں نمازاں کی پڑھنیاں نے، میں تے جنت چلا جاواں گا۔ مالک کائنات نے فرمایا ام حسبتم، ترجمہ بھی سن لے اپنی اصلاح کر لے، ام حسبتم کیا تسی اپنے دل اندر گمان پیدا کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تسی جنت میں چلے جاؤ گے، تمہوں آزمایا نہیں جائے گا، تواڈے اوتے مصیبتاں نہیں آن گیاں، تواڈے اوتے پریشانیاں نہیں آن گیاں۔ اللہ نے فرمایا سارا کچھ ہی ہوئے گا، تواڈے تو پہلا جڑے لوگ آئے نے نا